اپنے مفاد کی خاطر کبھی بھی کوئی کام انشاءاللہ اس طرح سے نہیں کروں گا۔ نہ میں نے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے وقف کیا ہے۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سیاست کرتے ہیں۔ کیونکہ مقصد ہے لوگوں کی خدمت کرنا، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میں اپنے حلقے کے اندر اپنے لوگوں کی پوری طرح خدمت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسین ملک اور ایک اور شو میں کہتا ہوں آپ کو خوش آمدید۔ گجروالا، سیاست جو ہے وہ کہتے ہیں کسی کی نہیں ہوتی، بڑا سالم کام ہے سیاستدانوں کا۔ ظلم یہ کرتے ہیں کہ کبھی اتحاد سے انحرف ہو جاتے ہیں اور کبھی اتحاد ایسا کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آخری دنوں میں اتحاد اور اعتماد کے جو ووٹس ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات کبھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اکثر اوقات کبھی مل جاتے ہیں۔ آج ایک ایسے شخص کے ساتھ میں موجود ہوں جنہوں نے اپنی حلقے کی عوام کے ساتھ محبت کا ثبوت یہ دیا کہ بغیر کسی سیٹ کے بڑی خدمت کی ہے اور ان کی کوشش رہتی ہے کہ خدمت کرتے ہیں۔ لاسٹ میں نے ملک امانت کا ذکر کیا میجر طاہر صادق انٹرویو میں، تو انہوں نے بھی کچھ الفاظ کہے، وہ ساتھ ہی میرا جو کیمرہ مین ہے وہ آپ کو چلا دے گا، سنا دے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے حلقے کا کیا حال ہے اور کیسا چل رہا ہے آج کل۔ السلام علیکم جی ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی یاسین، اللہ کا شکر ہے۔ ملک صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ آخری الیکشن محبتیں کسی اور کے ساتھ، لڑا کسی اور کے ساتھ، اور ووٹ تو ماشاء اللہ اچھا لے لیا، لیکن کیا کہتے ہیں کہ سیاست یکدم چینج نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیانتداری سے کی جائے تو اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور سیاستدان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی وہ سیاست کرے اپنے حلقے کے لیے، اپنی تحصیل، اپنے ڈسٹرکٹ، اپنے صوبے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے، اور وہ سیاستدان اپنے آپ کو وقف کرے اپنے لوگوں کے لیے۔ یہ سیاستدان کا اصل کام تو یہ ہے۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سیاست کرتے ہیں، اور وہ بڑا نقصان دہ عمل ہے اور بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ میں اگر پوچھوں آپ سے کہ آپ نے 2 سے 3 بار الیکشن لڑا، ضمنی بھی لڑا، مختلف پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑا، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ سے بھی لیک ہوا؟ آپ تب کوئی وجہ ایسی تھی کہ ابھی تک اسمبلی میں نہیں پہنچ پائی، یا آپ کہتے ہیں یہ تقدیر کے کھیل ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میں نے 2012 میں الیکشن لڑا، آزاد الیکشن لڑا، 40,000 ووٹ لی۔ 2013 میں نے جنرل الیکشن لڑا، آزاد الیکشن لڑا، 32,000 ووٹ لی۔ ابھی 2018 کا الیکشن میں نے لڑا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، تو 40,000 ووٹ لی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ جی میں اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا، کیونکہ مقصد ہے لوگوں کی خدمت کرنا، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میں اپنے حلقے کے اندر اپنے لوگوں کی پوری طرح خدمت کر رہا ہوں، اور میں اپنے کام سے مطمئن ہوں۔ اور یقیناً اگر آپ سروے کریں تو میرے حلقے کے جتنے لوگ ہیں، میرے حلقے کی جتنی عوام ہے، وہ بھی یقیناً آپ کو مجھے اچھے الفاظوں سے یاد کرتی ہوئی ملے گی۔ TLP کی بات کروں، سوشل میڈیا پہ پابندی یا الیکٹرانک میڈیا پہ پابندی، بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ جیسے لوگ ہیں ان کے اندر جو لیڈ بھی کر سکتے ہیں، سعد رضوی صاحب جو ہیں ابھی ینگ ہیں، تو کیا ان کو مشورہ دیتے ہیں آپ کہ اپنے لہجے میں، اپنے معاملات میں تھوڑی نرمی پیدا کریں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ ڈیل ہو پائے اور ہم آگے کی طرف موو کریں؟ دیکھیں یاسین صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری جو جماعت ہے، اس کی جو کاز ہے، جو مقصد ہے، وہ اس کے لیے کام کر رہی ہے، تو وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اصل مشن ہے اس میں کسی قسم کی نرمی یا کمپرومائز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ناموس رسالت کا تحفظ کرنے میں ناکام لوگ ہوتے ہیں یا اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں، تو وہ تو پھر مسلمان کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ ہماری کاز ایسی ہے، ہمارا کام ایسا۔ معاشرے کے اندر زیادہ سچ جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فساد کا باعث بنتا ہے۔
تو آپ ہر موقف پہ آ کے کہتے ہیں کہ فیض آباد ہم دھرنا دے دیں گے، تو کیا یہ روایات جو ہیں وہ تھوڑا مشکل نہیں ہوں گی؟ پہلے ہم طاہر القادری صاحب کو الزام ٹھہراتے تھے، مختلف اور جماعتوں کو کہتے تھے، آج جب آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ملک کے اندر لوگوں کا رہن سہن ڈسٹرب ہوتا ہے، باقی معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، فرقہ واریت کے بڑھنے کے چانسز ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ملک جو ہے اسی نام پہ قائم ہوا ہے تو ہمیں جانے بھی دے دیں تو کم ہے اس کے لیے؟ یاسین صاحب، یہ بات تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ملک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص سے بنا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ تو جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، آج تک ہم نے حکومت کے خلاف دیکھیں کتنی بڑی مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن عروج پہ ہے، اور پوری پی ڈی ایم حکومت کو گرانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ ہمارا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوا کہ جی ہم حکومت کو گرانے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی ذاتی مفادات کی خاطر ہم کوئی دھرنا کر رہے ہیں یا ہم ذاتی مفادات کو سامنے لا کر کوئی ہم بات کر رہے ہیں۔ جہاں پہ ناموس رسالت کی بات ہے، ختم نبوت کا معاملہ آ جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں، تو یہ تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ملک صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سیاسی طور پہ تو اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ دین کو استعمال کرنا سیاسی معاملات کے لیے، یہ دین کو لے کر آنا، یہ زیادہ ذرا مسئلہ کریٹ کرتا ہے آگے چل؟ دیکھیں یاسین صاحب، اللہ معاف کرے، اس کو دین کو کسی ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، ذاتی مقصد کے لیے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت نواز شریف گورنمنٹ میں حلف نامے میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور تبدیلی کی گئی تھی، تو کیا جب وہ 22 دن کا دھرنا فیض آباد کا تھا اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے خادم حسین رضوی صاحب کو، وہ مطلب ٹانگوں سے معذور آدمی 22 دن کا دھرنا دے کر، آپ لوگ سارے گواہ ہیں، پوری قوم گواہ ہے، پوری میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مسلمان اس بات کے گواہ ہیں کہ جی وہ پھر دوبارہ حلف نامے کو اصل شکل میں لایا گیا، تو کیا اس میں کوئی ذاتی مفاد تھا؟ کیا ہماری جماعت کا، ہمارے لیڈر کا، ہمارے کسی ورکر کا کوئی ذاتی ایسا مفاد تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا۔ ہم اس وقت بھی اسی مقصد کے لیے نکلے تھے، پھر دوبارہ ایک دفعہ نکلے ہمارے لوگ، ہمارے کارکن، جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہالینڈ میں خاکے بنانے کی بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے اسی پہ۔ تو آپ کوئی ایک مثال مجھے دے دیں کہ ہماری جماعت نے آج تک اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کوئی ایسا کیا ہو۔ اور پھر ایک اور بات ہے، پرامن، آپ یہ دیکھیں کہ 22 دن کا دھرنا تھا، ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، تو پرامن احتجاج کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جی، اور یہ ایسی کاز ہے جس مقصد کے لیے ہم نکلتے ہیں، اس پہ تو ہر ایک مسلمان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ بھی اور باقی دینی جماعتیں بھی اور سیاسی جماعتیں بھی، ہر جماعت کا ورکر ہماری بات کی تائید کرتا ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہم اگر ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر سب کو ناموس رسالت پہ، یعنی تحفظ ناموس رسالت کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ملک صاحب، علی محمد خان ہیں، وہ کہتے ہیں میں ختم نبوت ہوں۔ شیخ رشید صاحب کے ہر بینر پہ لکھا ہوتا ہے کہ مجاہد ختم نبوت۔ 25 سے زیادہ جماعتیں جو ہیں اس اسمبلی کے اندر موجود ہیں، سینٹ کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان جو ایک کہتے ہیں کہ میں اسلامی ریاست کا قیام چاہتا ہوں، داڑیاں ہیں ان سب کے ماشاءاللہ چہرے کے اوپر، بہت سارے اور لوگ ہیں۔ ان 25 جماعتوں کے مختلف ارکان ہیں، آپ کو ہی کیوں لگتا ہے کہ آپ ہی اصل دین کی جو ہے وہ سرپرستی کرتے ہیں؟ کیا یہ جو 25 جماعتیں ان میں کوئی مسلمان موجود نہیں ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ عاشق رسول نہیں موجود؟ دیکھیں، اسمبلی کے اندر جب گستاخی کی بات ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ظفر اللہ جمالی صاحب ریزائن کر کے گھر چلے گئے تھے۔ تو جن لوگوں کے اندر محبت ہے، عشق رسول ہے اور وہ عاشق ہیں اور وہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر میں یہ نہیں کہتا سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جی کون کتنا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اب ہم کسی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور کرنا چاہیے بھی نہیں۔ تو مجھے سارے لوگوں سے یہ ہے کہ جو ان کو بھی چاہیے، دیکھیں اگر آپ ملک میں حکومت کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں
اور اگر حکومت کو گرانے کے لیے آپ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں تو پھر ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے بھی آپ کو رول ادا کرنا چاہیے۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس کی حکمت عملی ہے یا یہ کس کا مسئلہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے اندر وہ نہ شمار کیا جائے، یا کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو اب لبرل ہونے کی آواز دیتے ہیں، اور یہ کون ایسا شخص ہے، یہ کون ایسا ادارہ ہے جو یہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو یورپین ممالک ہیں جہاں پہ مطلب پلاننگ ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، میں اپنے ملک کے اندر رہنے والے تمام مسلمانوں کا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا اور کرنی چاہیے بھی نہیں، اور پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ دیکھیں نا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک چیز کر کے مسلمانوں کی نبض کو چیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ مسلمان کیا ان کا ریئیکٹ کیا ہوگا، ریئیکشن کیا آئے گی چیزیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہماری جماعت جب بھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں اور ہر فورم پہ بلند کرتے ہیں۔ لفظ آپ نے لیا مسلمان کا، مسلمان جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے اندر اس کو ایک مارا جاتا ہے اور وکٹری کا نشان ایک بنا دیا جاتا ہے جب مسجد کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ آج کل ہر مسلمان کے ساتھ ٹیررسٹ جوڑا جاتا ہے۔ جہادی لفظ ہمیں جو ہے وہ برا لگنا شروع ہو گیا، ہم جہاد کو گالی سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر جو ہے وہ ہمارا صحابی جو تھا وہ جہادی تھا۔ تو کیا ہماری تربیت میں فرق ہے، یا آج کل یہ جو 20ویں صدی ہے اس کا ہم کے اوپر ایسا ٹیگ لگا ہے کہ ہم جہادی بھی نہیں رہے اور ہم مسلمانوں کی اس طرح، کیونکہ ہم ایک دنیا کی اکثریت ہیں، اقلیت نہیں ہے اکثریت ہیں، لیکن مسلمان کہیں بھی اپنے حقوق لینے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ وہی مسلمان ہے جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی۔ مسئلہ کہاں پہ ہے، پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے، اور اس بدقسمتی کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت اور توفیق دے کہ وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہر طرح سے وہ کوشش کریں، اور اللہ سے دعا ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ ملتا ہوں جی چھوٹے سے بریک کے بعد، اور گفتگو کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے۔ اسٹار ہوم اب صرف آپ کا اپنا گھر، راولپنڈی اسلام آباد کی بہترین لوکیشن پر اپنا گھر بنوائے۔ 5 لاکھ میں بکنگ اور 20,000 ماہانہ اقساط، وہ بھی اپنے گھر میں رہ کر ادا کریں۔ سہولیات سے آراستہ، بجلی، پانی، گیس، مکمل گھر تیار۔ بکنگ کے 90 دن بعد گھر آپ کا۔ سنگل سٹوری، ڈبل سٹوری اپنی مرضی سے گھر تیار کروائے۔ اسٹار ہوم اب صرف آپ کا اپنا گھر، آئیں اور گھر کی چابی لیں۔ اب پروجیکٹ بائی اسٹار ہوم، مارکیٹنگ بائی اسٹار اسٹیٹ مارکیٹنگ، صرف آپ کا اپنا گھر۔ فوری رابطہ 0300 5911 341 اور 0309 228 2222۔ اسٹار ریزیڈنس سلطانہ فاؤنڈیشن کے ساتھ یونیورسٹی، کالج اور اسکولز کے بالمقابل۔ اسٹار ریزیڈنس شاپس، اسٹوڈیو، سنگل بیڈ روم، ڈبل بیڈ اپارٹمنٹ۔ پاور بیک اپ کی وجہ سے بجلی جانے کا کوئی ڈر نہیں۔ ہیوی سپیڈ لفٹ، کار پارکنگ کی زبردست سہولت، جم فیسلٹیز، باربیکیو ایریا، روم سروس، لانڈری سروس۔ اسٹار ریزیڈنس آپ کے مستقبل کے لیے ایک بہترین رہائشی منصوبہ پورے پاکستان سے کم ترین ریٹ پر۔ اسی مہینے بکنگ کروائیں اور پائیں 5% ڈسکاؤنٹ۔ اسٹار ہوم اب صرف آپ کا اپنا گھر۔ فوری رابطہ 0300 5911 341 اور 0309 228 2222۔ جی خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو۔ ملک صاحب ہلکی کی طرف آؤں گا۔ فتح جنگ والا روڈ خراب، پنڈی گھیب والا روڈ خراب، کہتے ہیں کہ تحصیل پنڈی گھیب سب سے پرانی تحصیل ہے، آپ اس تحصیل کے باسی ہیں، ابھی تک نہ وہ ضلع بنا، بڑے وعدے ہوئے، ایک اچھی یونیورسٹی اس کا حق بنتا تھا، ایک اچھا کالج اس کا حق بنتا تھا، آج کل ایک گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا جو ہے وہ کریڈٹ کس کو دیں گے، یا یہ جو ساری مسئلہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے، اس وساطت سے، کہ جی حکومت پنجاب اور مرکز کی حکومت کو چاہیے کہ یہ ایک بڑا مین شاہراہ ہے اور
ये आप देखें कराची से लेकर इधर पूरे KPK की और हमारे इस पंजाब की सारी ट्रैफिक इस रोड से होके जाती है और ये बड़ा बिजी रोड है। और आप देखते हैं कि आए दिन इस पे अल्लाह माफ़ करे ऐसे हादसा होते हैं कि बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। तो इस रोड पे तवज्जो दी जाए और इस रोड को बनाया जाए, सबसे पहली बात ये है। अब जो बात आपने कही कि जी किसको आप क्रेडिट देंगे या किस पे क्या बात करेंगे, आप ये खुद देखें। हमारी तहसील पिंडीगेब जैसे आपने कहा है कि सबसे पुरानी तहसील है, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी आप देखें कि पिछले से पिछले दौर में जो आजकल हमारे मिनिस्टर हैं रेवेन्यू के मलिक मोहम्मद अनवर, ये उस वक्त काफ लीग के दौर में भी मिनिस्टर थे और उस वक्त भी इन्होंने कोई तवज्जो ना दी। हालांकि उस वक्त इनकी बड़ी मजबूत गवर्नमेंट थी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ये थे और मुशर्रफ दौर था, उस वक्त भी ये मिनिस्टर थे। उसके बाद फिर आप देखें कि नवाबजादा चौधरी शेर अली साहब वो मिनिस्टर थे, वो भी पिंडीगेब से थे। और आजकल भी ये मिनिस्टर हैं मलिक मोहम्मद अनवर जो हमारे पिंडीगेब से हैं, PP 4 से ये इलेक्ट के तो असेंबली में पहुँचे। अब बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वो लोग करते हैं जी जो असेंबली के अंदर जाते हैं, और होता ये है कि आपके हल्के के जितने मसले हैं या मसाइल हैं वो आप वहाँ जाकर उजागर करते हैं और गवर्नमेंट जो भी होती है उससे उन लोगों का हक और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करके उनको उनका हक पहुँचाते हैं। अब आप अगर देखें हमारे तहसील पिंडीगेब के अंदर जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसके अंदर आप देखें तो डॉक्टर्स नहीं हैं। अगर कोई डॉक्टर होगा तो फीमेल डॉक्टर नहीं होगी, अगर फीमेल डॉक्टर भी है तो फिर मेडिसिन नहीं होगी, अगर कोई दवाइयाँ कहीं मिल भी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ इतना काम करते हैं कि अगर कोई मरीज़ ले के हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर सिर्फ ये कर रहे हैं कि उसको पिंडी रेफ़र कर रहे हैं, बस रेफ़र करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। और फिर दूसरी बात ये देखें कि जी वो एम्बुलेंस ही नहीं मिलती। अगर कोई मरीज़ है तो वहाँ एम्बुलेंस एक है या वो भी ख़राब होती है या ना होने के बराबर है। तो ये बुनियादी सहूलत अस्पताल की वो भी वहाँ पे नहीं है। डिग्री कॉलेज हमारा अगर लड़कों का जाकर देखें तो उसके जो क्लासरूम है उसको अगर जाकर आप मुआयना करें तो आपको खंडरात नज़र आएंगे। डिग्री कॉलेज पिंडीगेब लड़कों के कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह लड़कियों के कॉलेज की भी यही सूरत हाल है। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो है उसको जाकर देखें तो अंदर मैं समझता हूँ जंगल बना हुआ है। तो कौन जिम्मेदार है इस बात का? ये वो लोग जो इलेक्टेबल लोग हैं उनका काम है कि यार वो उन चीज़ों को ठीक करें। मलिक साहब किसको नाकदीन अपना समझते हैं? आपको क्या लगता है कि कर्नल अनवर जो हैं वो आपके मुखालिफ, मतलब आपकी स्ट्रेस हैं सियासी मुखालिफिन में से सबसे बेहतरीन आपका सियासी मुखालिफ कौन है, या नून लीग के जो हैं शेर अली साहब, उनको आप अपने आप को क्या समझते हैं कि किस कैलिबर्स के बंदे के साथ आपका मुकाबला हो रहा है इस टाइम? देखिए बात यह है कि मैं तो आप जैसे आपको पता है मैं एक आम आदमी हूँ और गरीब ख़ानदान से मेरा तल्लक है, और आप पूरे इस हल्के के गरीब लोगों के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। उनके एजुकेशन के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, उनके हॉस्पिटल के लिए उठा रहा हूँ, रोड की बात कर रहा हूँ और बाकी चीज़ें। मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे जी कोई मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोई ऐसा मतलब ट्रेनिंग सेंटर और चीज़ें वो होनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती क्या है, वहाँ पे तमाम जो वडेराइज़म है और जागीरदार है वो कभी भी ये नहीं चाह रहा कि यार किसी गरीब आदमी का बेटा पढ़ लिख कर वो भी किसी जगह पे चला जाए। तो मेरा जो मुकाबला है इस वक्त वहाँ पे हर उस आदमी के साथ है जो गरीब आवाम के मफाद को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा हुआ है, और मैं उनके लिए बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा हूं और इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। साहब मैं प्रेडिक्शन करता हूं आज और इस चैनल पे बैठ के कि मुझे लगता है कि मैं सल्की की आवाम को जानता हूं, अगली बार वो आपको असम्बली के अंदर देखना चाहते हैं। अगर इंशाल्लाह मुझे 90% या 100% उम्मीद है कि आप अगली दफ़ा इलेक्शन जीतेंगे और असम्बली में जाएंगे, क्योंकि वो आवाम सारे लोगों को आजमा चुकी है। तो क्या आप भी उस महबूब की तरह बदल तो नहीं जाएंगे जो शादी से पहले तो बड़े वादे करता है लेकिन जो ही जो है वो कबूल होता है जो कहने के बाद तो फिर नाश्ता भी मर्द को खुद बनाना पड़ता है। तो आप भी ये डिग्री कॉलेज की बातें, ये ग्राउंड्स की बातें और ये सारी चीज़ें भूल तो नहीं जाएंगे, या आप भी इस चीज़ का रोना तो नहीं रोएंगे बाद में कि मेरे बस में कुछ नहीं है? देखिए बात यह है यासीन साहब के जिस मकसद के लिए मैं लगा हुआ हूँ
इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, और अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह मुझे कामयाबी देगा, क्योंकि मेरी नीयत ही ये है कि लोगों की खिदमत करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे भी मैं अपने लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, और इस वक्त इंशाल्लाह असम्बली में पहुँचकर भी अपने लोगों की पूरी तरह खिदमत करने की और अपने इलाके को अंदर बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और क्योंकि मेरा तो कोई ज़ाती मफाद है ही नहीं, ना मैं अपने मफाद के लिए कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना मैंने तो अपने आप को इन लोगों के लिए वक्फ किया है। मुझे बताएं कि सोशल वर्क जो है उसको आप बड़ा माशाल्लाह से करते हैं, हल्के की आवाम बड़ा पसंद करती है आपको। इलेक्शन जीत जाते हैं तो मिनिस्ट्री अपने आप के लिए कौन सी देखते हैं, कौन सी वजारत है जिसकी तरफ आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ? देखिए मैं आपको बताऊं, मिनिस्ट्री कोई भी हो, मिनिस्टर अगर आप पंजाब में हैं तो पूरे पंजाब का मिनिस्टर होता है, वो कोई एक तहसील का सिर्फ PP4 का मिनिस्टर नहीं है। और मिनिस्ट्री कोई भी हो, बंदा काबीना के अंदर जब चला जाता है तो फिर वहाँ पे मसले हल करना कोई मुश्किल नहीं होता। ये इंसान के अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए, और फिर वहाँ पे हालातों वाक़यात के मुताबिक कोई भी मिनिस्ट्री अगर मिल जाती है तो आदमी उसको पूरे तरीके से चलाए। और जिस वक्त आप चीफ मिनिस्टर के साथ हर वक्त राब्ते में हैं, हर वक्त आप काबीना का हिस्सा हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करना आपके लिए आसान होता है। कोई भी मिनिस्ट्री दे दें इंशाल्लाह उसको मैं बहुत बेहतर तरीके से चला सकूँ। इन यूर पिक देखूँ तो आपको तीनों ये जो CM हैं इनमें से अच्छा कौन सा लगता है? बुज़दार साहब, परवेज़ इलाही साहब, या फिर शहबाज शरीफ साहब? देखिए मैं आपको बताऊँ, फेवरेट वन? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। चौधरी परवेज़ इलाही का जो दौर था वो आप अगर देखें तो कामों के हवाले से बहुत बेहतर काम हुए हैं। और आप देखें ना, चौधरी परवेज़ इलाही ने जो 1122 दी है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल की बात कर रहा था, तो जो 1122 उन्होंने दी थी, तो आज अगर उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि शायद नहीं चला पा रही, लेकिन वो बहुत बड़ी एक सहूलत उन्होंने दी थी। और बहुत सारे एजुकेशन के हवाले से आप अपने ज़िले में देख लें उस वक्त कितने स्कूल अपग्रेड हुए, कितने ऐसी चीज़ें आईं, तो वो मैं समझता हूँ कि जी उनके दौर में बहुत बेहतर काम हुआ है। और आजकल इस हुकूमत में तो कोई काम हो ही नहीं रहा, आपके सामने की बात है। इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि पूरे पंजाब में आप किसी भी जगह चले जाएं, अगर आप एजुकेशन को देख लें, आप हेल्थ को देख लें, आप किसी और जगह चीज़ों को देख लें, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही, तो वो मैं समझता हूँ होनी चाहिए। खान साहब की जो हुकूमत है उसमें ये जो है रात को शेल्टर होम जो है इनकी बड़ा जिक्र होता है। अब है एक और काम कि कोई भूखा ना सोए। चाइनीज़ कहावत है कि इनको मछली हाथ में मत देना, इनको तैरना सिखाओ और मछली पकड़ना सिखाओ ताकि ये खुद खा सकें। हमें बतौर कौम, ईदी साहब तो हमारे हीरो हैं ही, बतौर कौम हमारे बहुत सारे और हीरोज़ हैं, लेकिन खान साहब ये जो सोशल वर्क करते जा रहे हैं और हुकूमत में होने के नाते भी वो कारोबारी तबके को मजबूत करने से ज़्यादा और उसके अलावा उनको फैसिलिटीज़ देने से ज़्यादा वो हमेशा इस तरह के काम करते हैं कि शेल्टर होम के बाद अब कोई भूखा ना सोए, हर जगह स्टॉल लगेंगे और लोग लाइनों में लग के फ्री ऑफ कास्ट खाना लेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये अच्छा अमल है या नहीं, चाइनीज़ कहावत पर अमल करना चाहिए? देखिए बात यह है कि जी बदकिस्मती ये रही है कि जाने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आने वाली कोई भी गवर्नमेंट होती है वो इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देती है। वो कहते हैं कि जी फलां कर गया, ये कर गया, वो कर गया, और वो जो हुकूमत आती है जब वो अपना टेन्योर पूरा करके जाती है, पीछे आने वाला फिर वही बात करता है। वैसे तो अगर आप ये देखें यासीन के हुकूमत का काम होता है लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, हुकूमत का काम होता है लोगों की एजुकेशन के लिए काम करना, हुकूमत को काम होता है हेल्थ, हुकूमत का काम होता है सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, पूरी सहूलतें देना। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी, मतलब स्टेट की ज़िम्मेदारी है। तो अगर कोई भूखा सोता है तो वो भी स्टेट की ज़िम्मेदारी है। ऐसे काम तो करने चाहिए कि आवाम तक मतलब हुकूमत की जो चीज़ें हैं वो पहुँचनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि ये सिर्फ मीडिया की हद तक चीज़ें रह जाती हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, और फिर वो मैं समझता हूँ कि इसी तरह दरमियान में चीज़ें रह जाती हैं। हुकूमत को करना चाहिए कि जी हर लिहाज से काम करना चाहिए और पूरी सहूलतें आवाम तक पहुँचानी चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम निकला, शहबाज शरीफ ने लैपटॉप बांटे और खान साहब सालन और चावल बांट रहे हैं। आपका तीनों में से फेवरेट कौन था, या आप क्या समझते हैं तीनों में से किस पे अमल ज़्यादा हुआ? देखिए बात यह है कि जी मैं समझता हूँ कि
کوئی بھی اچھا کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا یہ چاہیے. تینوں میں سے اچھا لیکن دیکھیں نا اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں کا ریزلٹ زیرو ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو ریزلٹ زیرو ہے. آپ کی فیوریٹ چیز کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں وہ میں اگر کل منسٹر بنوں تو پہلے جو ہے وہ کچھ دنوں میں اس کو لے کر آنا چاہوں گا؟ میں سب سے پہلے تو جو ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ پوری توجہ دوں گا, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی ایجوکیشن کے بغیر. ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ کے حوالے سے اس پہ میں بہت زیادہ توجہ دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے جو تھانہ تحصیل کچہری کا, اس کو ذرا ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اور میں یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ سیاست دان وہاں پہ پٹواری پہ تحصیلدار پہ اے سی پہ اور پولیس پہ اور ان پہ اپنا قائم رکھ کے یعنی ایک روب قائم کر کے اور ان سے کام کروا کے اپنے کاموں کو چلاتا ہے. اس طرح نہیں, ادارے بھی تبھی کام کر سکتے ہیں کہ جی ان کو ذرا فری ہینڈ مل جائے. آپ دیکھیں نا کوئی ایک بندہ, میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی پولیس چور کو پکڑتی ہے تو پھر پیچھے سے سیاستدان سفارشیں شروع کر دیتے ہیں, تو وہ کیا کام کریں گے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یار ان کو بھی ذرا تھوڑا آزادی دینی چاہیے اور اس چیزوں کو کرنا چاہیے تاکہ میرٹ پہ فیصلے ہو سکیں. ملک صاحب میں کیا سمجھوں کہ فیوچر میں آپ بھی پارٹی چینج کریں گے؟ کیونکہ آپ کی وابستگی پہلے میجر صاحب کے ساتھ تھی, لیکن ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ذاتی مفاد کی جنگ نہیں تھی, کیونکہ اگر مفاد کی ہوتی تو آج وہ حکومت میں اور آپ ان کے ساتھ ہوتے. تو کیا میں سمجھوں کہ آگے تحریک لبیک کے علاوہ بھی کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں یا اسی میں رہنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جماعت, ہماری جو بھی چیزیں ہیں الحمدللہ بڑی اسٹریم لائن چل رہی ہیں, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز اگر اپنے ٹریک سے ہٹتی ہے تو پھر وقت کے لحاظ سے چیزوں کو بندہ دیکھتا ہے اور چیزیں کرتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح روزانہ جو لوگ, اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جماعتیں تبدیل کرنے والوں کی حالت دیکھیں. کل جو لوگ مشرف صاحب کے ساتھ تھے, کل جو لوگ ادھر تھے, آج وہی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں. نہیں بہت سارے لوگ ہیں. اگر آپ دیکھیں 15 بار منسٹر بنے اور 16 بار پارٹیاں, میں کہتا ہوں جی جو لوگ اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ تھے وہ آج بھی حکومت میں ہیں. بہت سارے لوگوں کے نام ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی آپ اپنے مفاد کی خاطر کبھی بھی کوئی کام انشاءاللہ اس طرح سے نہیں کروں گا کہ جی ذاتی مفاد کی خاطر کوئی کام کیا جائے. کام وہ ہوگا جو ملک اور قوم کے لیے اور اپنے, میں سمجھتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے جو بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی کیا جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جھوٹی ایف آئی آریں ہوتی ہیں, یہ بڑا سنا ہے کہ انصاف کے جو ہے وہ فراہم نہیں کر پاتا, انسان کی عزت ویلیو جو ختم ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ نہیں لا پاتا. آپ کے اوپر بھی پچھلے دنوں سنا ہے کوئی مسئلہ مسائل ہوا تھا, تو کیا وہ کوئی حقیقت میں تھا؟ اور سنا ہے کہ وہ کسی منسٹر صاحب کی ملی بھگت تھی اس کے اندر, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ جھوٹی ایف آئی آروں کی آڑ میں لوگوں کو دبانے کی کوشش, اور اپنے مقابلے میں جو بندہ آ جائے. اب آپ دیکھیں نا ہضم نہیں ہو رہا کہ آدمی 40,000 ووٹ لے گیا. بھائی ہر دفعہ 40,000 لے جاتا ہے. 2012 میں ایک بندہ 40,000 لیتا ہے اور 18 میں الیکشن ہوتا ہے پھر بھی وہ 40,000 ووٹ لے جاتا ہے. تو یہ چیزیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی اور اس طرح کے ہاتھ گنڈے کر رہے ہیں کہ یار یہ کہیں کسی مقدمے میں پھنس جائے, کسی اور جگہ پھنس جائے, یا یہ بھاگ جائے یا یہ چھوڑ جائے. میں آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے اور اپنی ساری عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی بالکل سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں اور حق کے لیے ڈٹا ہوا ہوں اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. ملک صاحب کبھی لگا کہ یار مجھے سیاست چھوڑ دینی چاہیے, میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں, مڈل کلاس بندہ ہوں, اللہ نے بزنس دے دیا, ترقی دے دی, خوشحال زندگی ہے, تو بس اپنی دنیا گھومتا ہوں, اپنے معاملات دیکھتا ہوں, ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہوں, ان معاملات میں کچھ نہیں پڑا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیاست میں عبادت کے طور پہ کر رہا ہوں, اور الحمدللہ اس بات کی گواہ میری پورے حلقے کی عوام ہے. اور میں یہ اپنے اگر کسی ذاتی مفاد کے لیے سیاست کر رہا ہوتا تو میں چھوڑ دیتا, مجھے سیاست کی ضرورت نہیں تھی. میں غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور غریب لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہ میں کرتا رہوں گا. ملک صاحب آخری میسج آپ کا آڈینس کے لیے, آپ کے حلقے کی عوام کے لیے جو آپ کو سننا دیکھنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں جی, میں اپنے حلقے کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را آپ
جس وقت بھی الیکشن آئے تو کم از کم یہ سوچ کر ان لوگوں کو الیکٹ کریں جو اسمبلی میں جا کر آپ کے حقوق کا تحفظ کر سکیں. بہت سارے لوگوں کو آپ آزما چکے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مزید یہ تجربے مت کریں. 100 سال سے زیادہ پرانی ہماری تحصیل ہے. تحصیل کے اندر بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ نہیں ہے, سڑکوں کی حالت نہیں ہے, اسپتال نہیں ہے, سکول نہیں ہے, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, اور ابھی بہت سارے دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے, گیس دور دور تک نہیں ہے. ہماری وہ تحصیل ہے جس سے گیس بے پناہ نکلی ہے اور لوگ وہاں سے ابھی بھی محروم ہیں اس گیس کی وجہ سے. تو مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں کہ جو آپ کے حقوق کا تحفظ کر سکیں اور آپ کی آواز کو اسمبلیوں کے اندر پہنچا کر آپ کا حق مانگ کر آپ تک پہنچا سکیں. تھینک یو سو مچ ملک صاحب فار جوائننگ. ناظرین ذوالفقار, ایکسپیکٹ اوپینین یہی ہے کہ بات صاف ستھری انہوں نے کی اور ان کے دل کی آواز تھی جو انہوں نے آپ تک پہنچائی. اب جو ہے وہ ووٹ کا حق بھی آپ کے پاس ہے اور اختیار بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے آنے والے ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی کو چنیں. بس یاد رکھیں کہ یہ ملک جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے, تو کوشش کریں کہ کلمے کی بنیاد والوں کو ہی سامنے لائیں. وہ کسی پارٹی سے ہو سکتا ہے, وہ آپ کے علاقے کا کوئی بھی نمائندہ ہو سکتا ہے, لیکن جو غریب ہوتا ہے وہ غریب کا درد رکھتا ہے. کہا جاتا ہے وڈیرا وڈیرے ہی سمجھتا ہے. تو ہم جو 90% اس ملک کا مڈل کلاس طبقے پہ مشتمل ہے, تو وہ اس مڈل کلاس طبقے کو چاہیے کہ اپنے لوگ سامنے لے کر آئے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے نیک گپ کے ساتھ. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.